ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ٹوٹتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائے، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول اے عشق جنون، رائٹر عرفہ خان، قسط نمبر 21، آرمی فرینڈز کزن ریونج بیسڈ ناول۔ یہ کیا ہوا؟ اسما بیگم کی نظر جب سارا کے ہاتھ پر پڑی تو فکر مندی سے پوچھ بیٹھی۔ مام، میں گر گئی تھی، سارا نے بتایا۔ زیادہ تو نہیں لگی؟ نہیں مام، مائنر سا فریکچر ہوا ہے، سارا نے کہا۔ فریکچر؟ پھر تو مائنر نہ ہوا۔ اسما بیگم فکر مند ہوئی۔ جلدی ٹھیک ہو جائے گا مام، ڈونٹ وری، راہم نے انہیں تسلی دی۔ لنچ کیا تم لوگوں نے؟ اسما بیگم نے استفسار کیا۔ نہیں مام، سارا اس سے پہلے کچھ کہتی راہم بول پڑا۔ جاؤ تم لوگ فریش ہو جاؤ، میں کھانا بھجواتی ہوں، تم سارا کو بھی کھلا دینا۔ زرگل، ان دونوں کا کھانا اوپر لگا دو اور ساتھ ہی ہلدی دودھ بھی لے جانا۔ وہ دونوں سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے۔ سارا نے راہم کی طرف منہ بناتے ہوئے دیکھا جبکہ راہم صرف مسکرا دیا۔ سیف ہاؤس میں سب ٹیم پارٹنرز اپنے میجر کا انتظار کر رہے تھے۔ آج میجر کا غصہ دیکھا تھا، دیکھنے والا تھا۔ اس کیسر کی سر نے خوب دھنائی کی ہے، اکبر نے کہا۔ لیکن آخر ایسا ہوا کیا تھا؟ شاہ نواز نے اصل مدعا جاننا چاہا۔ تمہیں نہیں پتا؟ میں نے میسج تو کیا تھا، فراز نے کہا۔ میں لیٹ آیا تھا اس لیے اصل بات نہیں پتا، شاہ نواز نے کہا۔ وہ بدتمیزی کر رہا تھا اور حد سے زیادہ لمٹس کراس کر دی تھی اس نے۔ وہ سڑ کی وائف تھی، غصہ تو آنا تھا، فراز نے اسے بتایا۔ ضروری بھی ہو گیا تھا، ویسے جتنی ٹھگائی ہوئی ہے نا، کچھ دن سکون سے گزر جائیں گے، ایان نے شرارت سے کہا۔ تمہیں کیسے پتا سیزن 2؟ تم تو باہر بیٹھے تھے، فراز نے ہنستے ہوئے چھیڑا۔ مجھے اکبر نے ویڈیو بھیجی تھی، ایان نے بتایا۔ ویکینڈ پر دیکھا تھا اٹیک میں جب اسے یہ پتا چلا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر سارا ہے، وہ انتہائی گھٹیا حرکتوں پر اتر آیا تھا، اپنی اوقات ہی بھول گیا تھا، شاہ نواز نے کہا۔ تم نے آج تو سنا ہی نہیں، جو کچھ اس نے کیا ہے اور کہا ہے بہت ضروری ہو گیا تھا، فراز نے اسے بتایا۔ اچھا کیا ہوا تھا؟ کیا کیا تھا اس نے؟ شاہ نواز نے حیرانی سے پوچھا۔ فراز اور اکبر نے اسے سارا قصہ مختصراً کہہ سنایا۔ شاہ نواز اور ایان دونوں ہی شاکڈ تھے۔ سر کو تو اسے وہیں پر فائر کر دینا چاہیے تھا، ایان نے کہا۔ وہ وقت بھی بہت جلد آئے گا ایان، میں خود اسے کھلا چھوڑنے والا نہیں، یو جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ راہم آ چکا تھا، سب کھڑے ہو گئے اور میجر کو سلیوٹ کیا۔ اس نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاؤ از شی سر؟ فراز نے فکر مندی سے پوچھا۔ شی از بیٹر ناؤ، فریکچر ہے ہاتھ میں، راہم نے بتایا۔ سر سویئر تو نہیں؟ ایان نے پوچھا۔ یو کین سے اس خبیث نے اپنا کہا نبھایا ہے، راہم نے سخت انداز میں بتایا۔ انشاءاللہ جلدی ریکور ہو جائے گا، شاہ نواز نے کہا۔ انہوں نے اپنے اگلا الہ امر پر ڈسکشن کی، راہم نے ان کے اگلے کام سونپے۔ وہ لوگ کیس پر طویل گفتگو کرنے کے بعد اپنی اپنی منزل کی جانب نکل گئے۔ لاؤنج میں سکندر صاحب اور اسما بیگم راہم کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کیا بات ہے برخودار، اتنے تیار شیار ہو کر کہاں جانے کے ارادے ہیں؟ سکندر صاحب نے شرارت سے چھیڑا۔ سارا کے ساتھ ڈنر پر جا رہا ہوں، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا ضرورت ہے راہم، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، کسی اور دن کا پلان بنا لیتے۔ اسما بیگم کے لہجے میں فکر اور محبت واضح تھی۔ کیا ہوا سارا کو؟ سکندر صاحب فکر مند ہوئے۔ فریکچر ہو گیا ہے اس کے ہاتھ میں، اسما بیگم نے پریشانی سے کہا۔ اوہو، کیسے ہوا؟ سکندر صاحب نے راہم کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ڈیڈ، وہ گر گئی تھی اور تم کہاں تھے؟ اس کے ساتھ ہی دھیان رکھا کرو اس کا، اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ آج تو اس بیچاری کو آرام کرنے دیتا۔ کوئی بات نہیں بیگم صاحبہ، راہم کا اس کا ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے خیال رکھے گا، سمجھدار ہے یہ۔ ہم تو اس سے آج ملے ہیں، یہ تو ہم سے پہلے کا جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اسے کب کس چیز کی ضرورت ہے، سو راہم تم اس کا خیال رکھا کرو، سکندر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ وری ڈیڈ موم، میں اسے ارحم کے پاس لے کر گیا تھا، اس نے چیک کیا ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، راہم نے انہیں تسلی دینی چاہی۔ ارحم کو چیک کروایا ہے، پھر ٹھیک ہے، گھر کا بچہ ہے، اس کو بہتر پتا ہے، وہ جیسے کہے ویسے ہی کرو، سکندر صاحب اور اسما بیگم دونوں مطمئن ہو گئے۔ اتنے میں سارا ٹک ٹک کرتی سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی۔ سارا نے ریڈ کلر کا فراک زیب تن کیا تھا، ساتھ ہم رنگ چوڑی دار پاجامہ اور دوپٹہ تھا، بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے، ہلکی پھلکی جویلری پہنے، لائٹ سے میک اپ اور ریڈ ہائی ہیل میں غضب ڈال رہی تھی۔ راہم کی نظریں ٹھہر سی گئیں۔ اندر قدم رکھتے ہی سارا اور راہم پر ریڈ پھولوں کی پتیوں کی بارش ہوئی۔ سارا پہلے چونکی، پھر خوش ہوتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کھولے۔ اسے ویلکم کا یہ انداز بہت اچھا لگا تھا کیونکہ یہ راہم نے اس کے لیے پلان کیا تھا۔ پھولوں کی خوشبوؤں نے ان کا استقبال کیا۔
ہر طرف ریڈ روزز اور ریڈ اور وائٹ بلون سے ڈیکوریشن کی گئی تھی، ہر طرف لائٹنگ تھی، زمین پر بھی بلونز بکھرے ہوئے تھے، کینڈلز جل رہی تھی جو ماحول کو اور خوابناک بنا رہی تھی۔ راہم سارا کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا۔ پھولوں کی بارش سارا کو بہت پسند آئی تھی۔ راہم سارا کو ٹیبل کے پاس لے آیا اور جہاں ٹیبل کے سامنے ہی دیوار پر کوئن آف مائی ہارٹ اور اس کے نیچے آئی لو یو لکھا جگمگا رہا تھا اور ساتھ ہی ریڈ ہارٹ ارد گرد جگمگا رہے تھے۔ سارا یہ سب دیکھ کر مسمرائز ہو گئی۔ سارا کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ راہم نے اس کے لیے چیئر گھسیٹی۔ سارا ارد گرد مسکراتی اور سراہتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ راہم بھی سارا کے سامنے چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت ویٹر نے انہیں پینا کولاڈو سرو کیا۔ کیسا لگا؟ راہم نے اس کی محویت دیکھی تو پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ بہت خوبصورت، بہت زبردست، سارا نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ سارا کی نظریں بار بار دیوار کی طرف جا رہی تھیں۔ سارا آر یو لکنگ سٹرننگ، راہم نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کی تعریف کی جس کی آج شبھ ہی نرالی تھی۔ سارا بلش کر گئی۔ تھینک یو، اب تم اتنی سی بات پر بھی بلش کرو گی تو معاملہ جان لیوا ہو جائے گا، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارا کھلکھلا کر ہنس دی۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ مجھے تم پر وائٹ کلر اچھا لگتا ہے، پھر مجھے لگا کہ لائٹ پنک تم پر سب سے بیسٹ لگتا ہے، گرین دیکھا تو وہ بھی اچھا لگا، پھر بلیک، پھر بلو اور اب ریڈ سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ تم مجھے ہر کلر میں ہی پیاری لگتی ہو، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارا شرما گئی۔ راہم نے اب تک سارا کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ آئی لو یو سارا، آئی لو یو سو مچ، تم ہی میری چہیتی ہو، تم ہی میری اکلوتی والی ہو، تم ہی میری سارا ہو اور تمہارا ہی سحر مجھ پر چلا ہے اور ہر روز مجھے نئے سرے سے اپنے جکر میں لے لیتا ہے اور بہت جان لیوا ہے، لیکن پھر بھی مجھے بہت عزیز ہے، راہم نے مسکراتے اور جذبات لٹاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور سارا بھرپور انداز میں مسکرا دی۔ اور تم ہی میری اکلوتی رہو گی، راہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو، تم کچھ نہیں کہو گی؟ تھینک یو سو مچ، آئی ایم بلیسڈ دیٹ یو آر مائن، یو میڈ دس ایوننگ مور اسپیشل اینڈ مور بیوٹیفل فار می، یو آر دی بیسٹ، سارا نے خوشی سے چور لہجے میں کہا۔ راہم نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سارا راہم کی محبت سے بڑی آنکھوں میں زیادہ دیر تک نہ دیکھ سکی اور شرماتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ راہم نے اپنی پاکٹ سے ایک کیس نکالا اور کھولا جس میں جگر جگر کرتا بریسلٹ چمک کر رہا تھا۔ واؤ سو بیوٹیفل، سارا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ راہم نے مسکراتے ہوئے کیس سے بریسلٹ نکال کر اس کے ہاتھ کی زینت بنا دیا۔ سارا مسکراتے ہوئے بریسلٹ دیکھ رہی تھی، پھر سر اٹھا کر راہم کو دیکھا۔ تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اینی تھنگ فار یو مائی لو، راہم نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ چوما۔ تھینک یو سارا میری زندگی میں آنے کے لیے، راہم مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا۔ پری، آج ہم تمہارے کرائم پارٹنر کے گھر جا رہے ہیں، سارا نے پری کو چھیڑا۔ ہاں کافی مس کر رہی ہوں، میں بہت بور ہو گئی ہوں میں، پری نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا تم نے تو مجھے کبھی نہیں بتایا، کیا وہ یہاں ڈیلی آتا ہے؟ سارا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں آلموسٹ ڈیلی، جب تک ہم ساتھ کافی نہ پئیں، جب تک کوئی شرارت نہ کرے، کوئی پلان نہ کرے، مزہ ہی نہیں آتا، لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی دن بھی پاس ہوا ہے، پری آج بہت زیادہ خوش تھی۔ اچھا وہ کرتا کیا ہے؟ سارا کو تجسس ہوا تو اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ وہ اتنے میں پری کا موبائل رنگ ہوا، ارحم بھائی کی کال ہے۔ او یو مین ٹو سے تھینک یو ڈیول اینڈ ڈیول از ہیئر، سارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ پری بھی کھلکھلا کر ہنسی۔ چلو تم ارحم بھائی سے باتیں کرو، پھر ہم بات کرتے ہیں، سارا اوپر آ گئی۔ راہم اپنے کمرے میں آیا تو اسے لگا سارا جہاں آئی تھی، اس نے فوراً لائٹ جلا کر دیکھا تو سامنے ہی گرین کلر کی شرٹ بیڈ پر پڑی تھی۔ راہم کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اچھا تو سارا ٹویننگ چاہتی ہے، راہم نے دل میں سوچا۔ ارد گرد نظریں دوڑائیں شاپنگ بیگز کی تلاش میں جو وہاں کہیں نہیں ملے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے وارڈروب کی طرف قدم بڑھائے، وارڈروب کھولی تو آج کی خریدی گئی ساری شرٹس ہینگ کی ہوئی تھیں، بلکہ وہ شرٹ بھی شامل تھی جس پر سارا نے اس کے ساتھ سیر حاصل بحث کی تھی۔ راہم کے لبوں پر وہ بحث یاد کر کے مسکراہٹ دوڑ گئی تو سینورینا صرف ٹیسٹ کر رہی تھی، راہم مسکرا دیا۔ سارا نے اپنی پسند کے علاوہ اس کی پسند کو بھی اہمیت دی تھی۔ دروازہ کھول کر راہم اندر آیا۔ سارا نے مرر میں برش کرتے ہوئے راہم کو دیکھا تو اس کی نظر ٹھہر ہی گئی۔ واؤ راہم، تم پر تو یہ کلر بہت سوٹ کر رہا ہے، ماشاءاللہ بہت ڈیشنگ لگ رہے ہو، اس نے پلٹ کر راہم کو دیکھا جس نے سی گرین شرٹ، بلیک پینٹ، بال جیل سے سیٹ کیے، خوشبوئیں بکھیرتا، ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی پہنی، چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ لیے وہ کسی کا بھی دل چرانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ راہم نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ سارا نے کچھ پڑھ کر پھونکا۔
کیا منتر پڑھ رہی ہو؟ میں تو پورے کا پورا تمہارا ہی ہوں۔ تم نے خود کو دیکھا کیسے لگ رہے ہو؟ سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ابھی دیکھا ہے اور پتہ بھی چل گیا ہے، راہم نے سارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سارا کی آنکھوں میں چمکتے جگنوں اور پسندیدگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سارا نے اس کی بات سمجھتے ہوئے نظریں چراتے ہوئے میرر کی جانب گھوم گئی۔ دیکھو بلو، بلیک اور وائٹ کے علاوہ بھی دنیا کتنی حسین ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ ہاں آج پتہ چل گیا۔ راہم نے اس کے کندھے پر لب رکھے۔ راہم سارا کو دیکھ رہا تھا جس نے سی گرین فراک، ہم رنگ پجامہ اور دوپٹہ گلے میں ڈالے، وہ لائٹ پنک میک اپ میں اسما کا دیا ہوا سوٹ پہنے، بالوں کو پیچھے کھلا چھوڑے اور تھوڑے آگے کیے اپنی فائنل لک دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش لگ رہی تھی۔ راہم کی نظریں ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اس نے سارا کے گرد بازو حمال کیے ہوئے تھے۔ تم تیار ہو گئی؟ راہم اس کی گردن پر جھکا۔ ہاں بس ہیلز پہننا باقی ہے۔ سارا پزل ہو رہی تھی۔ سارا مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ راہم نے بات کے لیے تمہید باندھی۔ ارحم شاہ زیب انکل کا بیٹا ہے۔ راہم نے بات کا آغاز کیا۔ سارا راہم کے عکس کو دیکھ رہی تھی جو آج کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ تم مل چکی ہو اس سے؟ راہم نے اس کے بالوں کی خوشبو محسوس کی۔ میں کب کہاں؟ سارا کو حیرانی ہوئی مگر انداز ابھی بھی وہی تھا۔ تمہارا ڈاکٹر ارحم شاہ زیب ہی ہے، راہم نے انکشاف کیا۔ سارا کے ہاتھ سے برش چھوٹ کر اس کے پاؤں پر گرا۔ سارا کڑا اٹھی، نظریں راہم پر جمی تھی جیسے وہ بھی اپنی کہی بات کی تردید کر دے گا، مگر راہم چپ رہا۔ راہم نے گرے آنکھوں کو پل بھر میں بجھتے ہوئے دیکھا۔ سارا جھٹکے سے اس کا ہاتھ توڑ کر پلٹی اور جب پلٹی تو وہی گرے آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ ایک لمحے میں راہم نے سارا کے بدلتے ہوئے رویے کو دیکھا۔ راہم کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا، وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ راہم سکندر، تم بریکنگ نیوز سنا چکے ہو، مجھے اب تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ناؤ لیو می الون، سارا نے روتے ہوئے کہا۔ راہم اس کا ہاتھ پکڑنے لگا کہ سارا نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ سارا آرام سے، تمہارا ہاتھ، راہم نے تڑپ کر کہا۔ درد کی ایک شدید لہر سارا کے ہاتھ میں دوڑی تھی، اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ راہم نے تکلیف سے پوچھا۔ تمہارا اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، تم جاؤ یہاں سے۔ سارا پلیز میری بات سنو۔ آئی نو میں نے تمہیں لیٹ بتایا ہے، مجھے تمہیں یہ پہلے بتا دینا چاہیے تھا، پر میرے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ اگر میں تمہیں پہلے بتا دیتا تو تم آج نہ جاتی۔ تمہیں یہ کس نے کہا کہ میں اب جا رہی ہوں؟ میں اب بھی نہیں جا رہی راہم، سارا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تمہیں پورے کراچی میں کوئی اور ڈاکٹر نہیں ملا تھا؟ تمہیں تو آئیڈیا تھا نا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ راہم پھر بھی۔ سارا میں اس وقت تمہارے معاملے میں کسی اور پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ آج میں تمہیں ارحم کی گارنٹی دے سکتا ہوں، پر میں تمہیں کسی اور ڈاکٹر کی گارنٹی نہیں دے سکتا تھا۔ راہم نے اسے سمجھانا چاہا۔ کوئی بھی ڈاکٹر اس وقت تمہیں ایڈمٹ کرنے کا کہتا اور تم اور میں یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ بات تمہارے گھر والوں تک جائے۔ سارا خاموش رہی۔ تمہارے کتنے رنگ ہیں؟ ہر بار تمہارا ایک نیا ہی رنگ میرے سامنے آتا ہے۔ میری زندگی شاخس میں گزرنے والی ہے۔ جب مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں جاننے والی ہوں تو تم کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہو جس سے میں غلط ثابت ہو جاتی ہوں۔ سارا کے آنسوؤں میں شدت آ گئی، اور وہ گنا میسنا کل میرا مذاق اڑا رہا تھا، پہلے کافی پر اور پھر سنیکس پر، اس کی آنکھیں بھی مجھ پر ہنس رہی تھیں۔ تم دونوں نے مجھے بے وقوف بنایا۔ وہ سوچتا ہوگا اس کا شوہر تو اس کو بے وقوف بنا رہا ہے، بلکہ ساری دنیا ہی بے وقوف بناتی ہے۔ اس کی دوست نے ہی تو اس کو ڈرگز، ابھی وہ سارا بول ہی رہی تھی کہ راہم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسٹاپ اٹ سارا، اسٹاپ اٹ، اب میں تمہارے منہ سے یہ لفظ نہ سنوں۔ میرے یا اس کی وجہ سے بھی نہ پتہ چلے تو تمہاری آواز کوئی سن سکتا ہے، تو اب آج کے بعد میں تمہارے منہ سے یہ ورڈ بھی نہ سنوں، اینڈ دیٹس فائنل، راہم نے گراتے ہوئے کہا۔ سارا ڈر گئی لیکن پھر ریلیکس ہو گئی اور ناراضگی سے ہاتھ پیچھے کر دیا۔ راہم نے جھک کر اس کے پاؤں میں زبردستی ہیل پہنانے شروع کیے۔ جب اس کا پاؤں پکڑا تو سارا نے بے اختیار اس کا سہارا لیا۔ راہم پاؤں چھوڑو، اسے اچھا نہیں لگا تھا راہم کا پاؤں پکڑنا۔ غلطی کی ہے، معافی تو مانگنی چاہیے، لیکن تمہیں میرے پاؤں نہیں پکڑنے چاہیے، اس لیے چھوڑ دو، اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے کہا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ تم جاؤ گی، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تمہیں مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں ہے، اتنی سی بھی پرواہ نہیں ہے میری، سارا نے انگلی اور انگوٹھے کو آپس میں ملا کر اسے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر میں تمہیں نیک لے کر جاؤں تو مجھے تم سے محبت اور پرواہ ہے، راہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ تب بھی نہیں، سارا نے ناراضگی سے کہا۔ فائنل ٹچ دو، 2 منٹ ہے تمہارے پاس، 15 منٹ لگیں گے۔ چلو وہ مانی تو جانے کے لیے، راہم نے دل میں سوچا۔ سارا نے کافی پی لی تھی اور وہ جو مگ رکھتے ہوئے سالیہ آنٹی کو کسی بات کا جواب دے رہی تھی کہ سارا کے ہاتھ سے مگ چھوٹ گیا، جسے راہم نے فوراً کیچ کیا۔ سوری، سارا شرمندہ ہوئی۔ اٹس اوکے بیٹا، سالیہ آنٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔
اٹس اوکے بھابھی، میری کون سا بیوی کے جہیز کا تھا، ریان نے شرارت سے کہا۔ اگر ہوتا بھی تو میں نے بچا لیا ہے، اس لیے میری میسیز سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تمہاری بیوی کا جہیز بھی محفوظ ہے اور تمہارا سر بھی، راہم نے شرارت سے کہا۔ اوئے ہوئے میجر صاحب کا دبنگ لہجہ، ریان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب ہنسنے لگے، سب خوش گپیوں میں مصروف تھے جب کوئی سارا کے قدموں میں آ کر بیٹھا۔ سارا اچھل کر کھڑی ہوئی۔ بھابھی جگہ نہیں چاہیے، آپ کا گھٹنا چاہیے، ارحم نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ راہم بھی ہنس دیا اور اسے بٹھانے کی کوشش کرنے لگا جو ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ سارا، راہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ او نہیں یار بھائی، یہ تو میری جگہ تھی، دیور تو میں ہوں، ہٹے ہٹے، ریان نے اپنا راستہ صاف کروانا چاہا۔ تم نے تو گھٹنا ہی پکڑنا ہے، دوسرا پکڑ لو، ارحم نے ہنستے ہوئے مشورہ دیا۔ بھابھی آپ بیٹھ جائیں، ہمیں صرف گھٹنا چاہیے، ارحم نے سارا کو کہا۔ یہ رسم دیوروں کی ہوتی ہے، تم تو جیٹھ ہو، اٹھو یہاں سے، راہم نے ہنستے ہوئے ارحم کو چیرا۔ ڈاکٹر صاحب آپ تو لوگوں سے بڑے پیسے بٹورتے ہیں، یہ میرا حق ہے، رستہ چھوڑے، ریان نے اسے پیچھے ہونے کا اشارہ کیا۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تمہیں 3 مہینوں سے پاکٹ منی نہ ملی ہو، ارحم نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ رسم ابھی کی نہیں ہے ارحم بھائی، شادی کے بعد ہوتی ہے، پری نے مسکراتے ہوئے ان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ مائی ڈیئر وچ نکاح ہو گیا ہے، مطلب آدھی شادی ہو گئی ہے، اس لیے رسمیں بھی کی جا سکتی ہیں، ریان نے ناک سے مکھی اڑائی۔ لیکن میں نے تو کوئی رسم نہیں کی راستہ روکنے والی، پری کو نیا صدمہ لاحق ہوا۔ تمہیں گوشت کھانے سے فرصت ملے تو تم کچھ کرو، ریان نے اسے آگ لگانے سے باز نہ آیا، پری نے اٹھا کر اسے کشن مارا۔ ریان کرانے لگا، پری ڈر گئی۔ ارحم بھائی اس کو دیکھیں، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، پری ڈر گئی اور فوراً مدد کے لیے ارحم کو پکارا۔ راہم بھائی آپ نے دیکھا، میں نے جان بوجھ کر اتنی زور کا نہیں مارا، راہم نے آنکھوں سے پری کو تسلی دی۔ گناہ ایسے ہی سرزد ہوتے ہیں، ریان نے پلٹ کر جواب دیا۔ پو 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 پو، ریان ایمبولینس کے سائرن کی کاپی کرنے لگا، سائرہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ارحم بھائی گھٹنا چھوڑے، بھائی کو دیکھے، ریان کی اداکاری عروج پر تھی، سب ان کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ گھٹنے 2 ہیں بھائی 1 ہے، راہم اور ارحم ہنسنے لگے۔ راہم سب کے ہی 2 ہوتے ہیں، سارا کی آنکھیں کھل گئیں۔ بدتمیز، تمہیں میں نے سستا چھوڑ دیا، مجھے چاہیے تھا واز مارتی، پری نے کہتے ہوئے اپنے آگے سے واز اٹھا کر ریان کو مارنا چاہا۔ نہیں یہ واقعی لگ جائے گا، ارحم نے ہنستے ہوئے بروقت پری کا ہاتھ پکڑ لیا، سب کا پہلے نہیں کا شور اور پھر قہقہ نکلا۔ یہ تو اپنی بھابھی سے بھی 2 قدم آگے نکلی، راہم نے سارا کے کان میں سرگوشی کی، لیکن میں نے کبھی آواز نہیں اٹھایا، اس لیے تو کہہ رہا ہوں 2 قدم اور تم گھر چلو، آج میں تمہیں 6 قدم آگے چل کر دکھاؤں گی، بندہ حاضر ہے، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھا ہو تم نے وچ مرنے مارنے کی باتیں کرتی رہتی ہو، قاتلہ کہیں کی، ریان نے سارا کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تم اس سے پہلے بھی اٹیمپٹ ٹو مرڈر کر چکی ہو، میجر اور کرنل نے خود دیکھا ہے، ڈاکٹر صاحب عینی شاہد ہے اور میری بھابھی بھی گواہ ہیں۔ راہم اور ارحم ہنسنے لگے، سارا نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ آپ بھابھی کے لیے کوئی شور نہیں مچاؤ گے، پری نے سلکتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں میجر سے ابوڈی ٹیبل لازانیہ کے ساتھ ڈیل کروں گا، ریان نے شرارت سے کہا۔ تم بال بال بچے ہو، آج تمہیں میرے ہاتھ سے بچانے والے صرف ارحم بھائی تھے، پری نے اسے وارن کیا، اس کا عینی شاہد میں خود ہوں، ریان نے پھر آگ لگائی۔ ارحم کا قہقہ پھوٹ گیا۔ باز آؤ ریان، ارحم نے ہنستے ہوئے دپ رسید کی۔ چلو بھائی ریان، تم لوگوں کو پیسے تو چاہیے نہیں، ہم چلتے ہیں، سارا ہمیں لانگ ڈرائیو پر بھی جانا ہے اور آئس کریم بھی کھانی ہے، راہم نے مسکراتے ہوئے ریان کا دھیان پری سے ہٹانے کو کہا۔ نہیں، ریان طرف اٹھا، ہمیں پیسے چاہیے، پہلے وہ دے پھر جہاں مرضی جائیں، ہمیں ظالم سماج بننے کا کوئی شوق نہیں، ریان نے کہا۔ تم دیور نہیں ہو ارحم، سائڈ پر ہو جاؤ، تم جیٹوں کی کوئی رسم نہیں ہوتی تو کیا کروں، ارحم نے بے چالاکی سے کہا۔ گنا میسنا جیٹ ہے، دیور بن کر بیٹھ گیا ہے، راہم نے ارحم کے کندھے پر پنچ مارا۔ اوئے ہوئے راہم، کیبلری انکریزڈ، صحبت جا رہا، ارحم نے لہکتے ہوئے کہا۔ راہم ہنس پڑا۔ سوچا تھا اکٹھے کریں گے پر تم کر کے ہی آ گئے، ظالم ہے یار، ارحم نے دکھڑے سنائے۔ بھابھی آپ بھی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں کیونکہ انڈرورٹیڈ کو ماض میں ٹو بی کنٹینیو لکھا ہوا ہے، تو میں ہی لٹک رہے ہیں ابھی، ریان نے سراسر آگ لگائی۔ تم دونوں میری شادی سے جیلس ہو، راہم نے سلکتے ہوئے کہا۔ پاؤں رکھ تو زمین پر ذرا، نکاح ہی ہوا ہے، زیادہ اچھل مت، ارحم نے اس کا غبارہ پھاڑنا چاہا، سب ہنسنے لگے۔ ارحم بھائی شادی کے بعد لیجیے گا، تب زیادہ مزہ نہیں آئے گا، تب نہیں کرنی کیا، پری نے ارحم کو مشورہ دیا۔ پر تمہارا بھائی موٹی اسامی ہے، تب پھر لے لیں گے، اس کو کون سا یاد رہنا ہے، ارحم نے اپنے تئیں پری کی معلومات میں اضافہ کیا۔ بھابھی کو یاد رہے گا، وہ بہت سمارٹ ہیں، پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔
تب تک بابی سے اپنی بھی دوستی ہو چکی ہوگی، پھر وہ ہماری ٹیم میں ہوں گی۔ ارحم نے تائید نظروں سے سارہ کو دیکھا، جس نے ناچار مسکراتے ہوئے سر اسبات میں ہلا دیا۔ ہرے ارحم اور ریان یکسر زبان بولے۔ زدہ ہواؤں میں ماتورو بیوی ہے میری تو ٹیم میں بھی میری ہی ہوگی، اور اگر میں موٹی اسامی ہوں تو تم بھوک کیوں مر جاتے ہو؟ ارحم نے ہنسا بے باک کیا۔ گھٹنے کے لیے پیسے دے دو، پیسے دے دو، گھٹنے لے لو۔ ریان پھر شروع ہو چکا تھا، پیسے دے دو، گھٹنے لو، گھٹنے لو، پیسے دو۔ ریان سارہ کے گھٹنے پر ہاتھ دھن بجاتے گنگنا رہا تھا۔ سب کہکا لگانے لگے۔ سارہ اور ارحم بھی ہنسنے لگے۔ ارحم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، انسان پر۔ ارحم نے کہکا لگا کر کہا، دیکھ رہی ہیں بھابھی آپ، کہکا لگا کر۔ آپ کے دیور کی اس گھر میں کوئی جگہ، کوئی عزت نہیں، آپ مجھے گود لے لیں۔ ریان کی بات پر سب ہنسنے لگے۔ ماسٹر بھابھی کی گود چھوٹی ہے، اتنا بڑا گھوڑا ان کی کیوٹ سی گود میں نہیں آ سکتا۔ پری نے آنکھ لگائی، سب ہنس پڑے۔ پری تمہارا رنگ ایک دم کالا کیوں ہو رہا ہے؟ ریان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پری نے ایک دم اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر ہاتھ پھیرا اور سنجیدگی سے بھابھی کی طرف مرد طلب نظروں سے دیکھا۔ سارہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ بھابھی کو کیا پتا، کیونکہ جلنے والوں کا منہ کالا۔ ویسے بھابھی، آپ کو اس کا دل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مرچ کالی ہی تو ہوتی ہیں۔ ریان نے اسے سرتا پیر سلگایا۔ چلو سارہ، تمہارے دیور کی شاہی سواری نہیں اٹھنے والی، یہ تم انہیں دے دو۔ ارحم نے واٹ سے کچھ نوٹ نکال کر سارہ کی طرف بڑھا دیے۔ سارہ نے جھٹکے سے ارحم کو دیکھا، جو بہت ہی مدھم مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تم انہیں دے دو۔ ارحم نے واٹ سے کچھ نوٹ نکال کر سارہ کی طرف بڑھائے۔ سارہ نے جھٹکے سے ارحم کو دیکھا، جو اسے ہی مدھم مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ سارہ کو بہت کچھ یاد آیا۔ اس نے غائب دماغی سے نوٹ تھام لیے اور غائب دماغی سے ہی ان دونوں کی جانب بڑھا دیے۔ بھابھی، آپ کو تو اسی پہ صدمہ لگ گیا، بجائے اس کے میجر سے ہماری سفارش کر اور ہمیں اور لے کر دیں۔ ہم اب پر تکیہ کیے بیٹھے تھے۔ ریان نے شرارتی انداز اپنایا۔ شاہی سواری؟ واہ ارحم، آج لگ رہا ہے کہ تیری شادی ہو گئی ہے۔ ارحم نے نوٹ سارہ کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہا۔ بھابھی نے تجھے پورا بدل دیا۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے ارحم کو چھیڑا، جو مسکرا رہا تھا۔ بھابھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا؟ ریان نے شرارت سے چھیڑا۔ سارہ اٹھو، سارہ اٹھو، مجھے پتا ہے تم جاگ رہی ہو۔ ارحم نے اسے پکارا، لیکن جواب ندار سارہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ سارہ سونے کی کمال اداکاری کر رہی تھی۔ ارحم اس پر سے بلینکٹ ہٹا کر اس کی شارک پر جھکا۔ توقع کے عین مطابق اس نے جھٹ آنکھیں کھولیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ سارہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں اپنی سینورینا کو منا رہا ہوں۔ یہ کیسے منا رہی ہو؟ محبت سے۔ ارحم نے اپنی بیئرڈ اس کے گال سے رب کرتے ہوئے کہا۔ اسے اتنے قریب دیکھ کر سارہ کا دل پسلیاں توڑ کر نکلنے کو بےتاب تھا۔ اب نہیں ناراض؟ سارہ نے سرخ ہوتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ پھر تو اور پیار کرنا بنتا ہے۔ ارحم سارہ کے لبوں پر جھک گیا، جس سے اس کے الفاظ وہی دم توڑ گئے۔ ارحم مزید شرارتوں پر آمادہ ہوا۔ سارہ نے ارحم کی شرٹ کندھوں سے پکڑ لی۔ شیراز ہمدانی آج اپنے اڈے پر غصے سے بھرا بیٹھا تھا، اور آج اس کے آدمیوں کی باری آئی ہوئی تھی۔ اس کا ایک ٹرک جس میں لڑکیاں سمگل ہو رہی تھی اور 4 مین اڈوں پر چھاپا پڑا تھا۔ تم لوگ حرام خور ہو، میری ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ میں تمہیں اس چیز کے پیسے دیتا ہوں۔ بس وہ اس کا آدمی بتانے والا تھا کہ اچانک فائر کی آواز گونجی۔ تھا شیراز ہمدانی کی بندوق سے وہ بندہ فارغ ہو چکا تھا۔ صاف کرو اس کو، شیراز ہمدانی نے حقارت سے اپنے دوسرے آدمی کو کہا۔ وہ فوراً مستعدی سے آگے بڑھ کر اپنا کام کرنے لگ گیا۔ مبادا وہ اسے ہی نہ اڑا دے۔ اور تم میرے پاس کیسر اور یاسر کو بھیجو اور پتہ کرواؤ یہ روس کی کنسائنمنٹ کہاں تک پہنچی، اور اچھی خبر لانا، نہیں تو تمہارا حال بھی اس سے کم نہیں ہوگا۔ اب اپنی شکل گم کرو۔ اوکے باس۔ وہ آدمی فوراً سے وہاں سے رفو چکر ہوا۔ ریلیکس شیزی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیانا نے ایک ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکا دیا۔ سب برباد ہو رہا ہے۔ شیراز ہمدانی کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا، اور لیانا اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھابھی، سویٹ ہارٹ، میرا مطلب ارحم بھائی کب تک آئیں گے؟ ریان نے اشارت سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سارہ، جو خود کو کافی حد تک نارمل کر چکی تھی، ریان کی بات پر جزبز ہو گئی اور اسے اگنور کرتے ہوئے پری کے برابر بیٹھ گئی۔ بس آؤ ریان، یہ صرف بھابھی کا حق ہے نا بھابھی؟ ارحم نے اشارت سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پری مسلسل ہنس رہی تھی۔ یہ آپ کے سویٹ ہارٹ، میرے بھائی آ گئے، پری نے ہنستے ہوئے اشارت کی۔ سارہ بلش کر گئی۔ سارہ نے ارحم کو دیکھا، جو چمکتی آنکھوں اور بھرپور مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں کافی لگواتی ہوں۔ سارہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔
सब बातों में मगन थे। यंग पार्टी की शरारतें जारी थी। कुछ ही दिन में सरा काफ़ी लगवा चुकी थी। भाई आपकी काफ़ी बाबिर आ रही हैं, जरगुल ने कहा और चली गई। अरहम जान और परी खांसने लगे। तुम लोगों को क्या हो गया? सिकंदर साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा। डैड, इनसे शादीशुदा बंदे की इज्जत अफजाई नहीं देखी जा रही। जिया स्पेल यूनो, राहम ने शारत से कहा। निकाहशुदा पाँव ज़मीन पर रखो शादीशुदा, अरहम ने सिलक कर कहा। आप ना पैराशूट पहनकर बीच में लटक रही हैं, अब तो वो भी नहीं कह सकते। शादीशुदा लड्डू मोटी चोर का, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। आप तो सिर्फ लड्डू हाथ में पकड़ के बैठे हैं, हमसे ज़्यादा अजियत में तो आप हैं। रियान ने भाई का हिसाब बेबाक किया। सारा राहम के आगे काफ़ी रखते हुए रियान की बात पर खिलखिला कर हंस पड़ी। सारा वो बेइज्जती कर रहा है मेरी, राहम ने बावर करवाया। सब एक बार फिर हंस दिए। चले राहम, किसी तीसरी आवाज़ पर वो दोनों चौंके। माहम का मुस्कुराता चेहरा देखकर सारा की मुस्कुराहट सिमटी और राहम संजीदा हो गया। राहम ने सारा को चलने का इशारा किया। वो दोनों अपना सामान और मोबाइल उठाकर बाहर की जानिब बढ़ गए। अब राहम के एक तरफ सारा थी तो दूसरी तरफ मसलसल बोलती और खिलखिलाती माहम थे। अब ये राहम की तारीफ करेगी, सारा ने चिढ़कर सोचा। तुम तो आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, तुम्हें किसी ने आज बताया? माहम ने चहकते हुए कहा। राहम जो अपने मगन अंदाज में चल रहा था, दिल में उकताया हुआ था माहम की बातों से। अब मेरा ये कलर भी बंद करवाएगी? हाँ सारा ने राहम ने फ़ौरन जवाब दिया। सारा ने झटके से राहम को देखा जो नाक की सीध में देखता हुआ चल रहा था। वो खामोशी से सीधी हुई। वाह मेजर, दिल खुश कर दिया। ऐसे वाकई इस बार ये कलर अच्छा तो बहुत लग रहा है, पर मैंने उसकी तारीफ तो नहीं की, सारा ने दिल में सोचा। सरा को लगता है ये बताएगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा उसकी राय का। राहम दिल ही दिल में खुश हुआ। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक, राइट? माहम ने मुस्कुराते हुए पूछा और बताकर तस्दीक चाही। नहीं, ब्राउन, राहम ने उसे देखते हुए बताया। शुक्र करो मेजर, वरना तुम्हारा ये कलर मैंने बंद कर देना था, सरा ने कलर्स कर सोचा। क्या है सब मेरे फेवरेट कलर्स के पीछे पड़ गए हैं? राहम ने तड़प कर सोचा। अच्छा तो तुम मोस्टली ब्लैक या ब्लू में होते हो, तो मुझे लगा तुम्हें इनमें से ही कोई कलर पसंद है, और ये दोनों कलर्स तुम पर सूट भी बहुत करते हैं, माहम ने बहुत अपनाहियत से कहा। इसलिए तुम्हें और कलर्स लेकर दिए हैं ताकि किसी को पता ना चले, सरा दिल में राहम से मुखातिब थे। इस दिन भी फेस्टिवल में तुमने ब्लैक पहना था, क्या पर्सनैलिटी लग रही थी तुम्हारी, माहम उसकी तारीफों पर पुल बांध रही थी। ये मेरे बगैर फेस्टिवल भी अटेंड करता रहा है, राहम तो कह रहा था वो ज़्यादा यूनी नहीं गया, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, सरा ने नाराज़गी से राहम को देखा। चुप कर जाओ प्लीज़, चुप कर जाओ, आधे घंटे के लिए गया था, ऐसे कह रही है जैसे उसके साथ ही बैठा रहा हूँ, सरा नाराज़ हो जाएगी। राहम को नई फिक्र लग गई और फिर झटके से सारा रुक गई। राहम ने उसे रुकते देखा तो फ़ौरन पलटा, लेकिन माहम की ज़ुबान नॉन स्टॉप चल रही थी। या तो वो जानबूझकर अनजान बन रही थी, या उसने सारा का रुकना महसूस नहीं किया था, या यूँ कहना चाहिए कि उसे तो सारा से कोई सरोकार ही नहीं था। क्या हुआ? राहम ने अनजान बनते हुए पूछा। इसको हटाओ, सारा ने आंखों ही आंखों में राहम को कहा। राहम एक कदम पीछे हुआ और सारा को आगे आने का इशारा किया। सारा ने उसे मुस्कुराती हुई आंखों से देखा और कदम आगे उसकी तरफ बढ़ाए। अब सारा बीच में थी और राहम और माहम साइड पर थे, लेकिन माहम की ज़ुबान चलती जा रही थी। मैं चलता हूँ, वो आगे बढ़ गया। माहम भी उसके साथ चल पड़ी। सारा ने हैरानी से देखा। मुझे ये आइडिया क्यों नहीं आया कभी? सारा को खुद पर अफसोस हुआ। सत्यानाश हो इस कैसर और अलीना का, मुझे अकल से पैदल कर दिया। सारा उन दोनों को जाते हुए देख रही थी और साथ साथ खुद को कोस रही थी। क्या मसला है? राहम ने चिढ़कर पूछा। वो दोनों ज़्यादा दूर नहीं थे, इसलिए सारा ने राहम की आवाज़ सुन ली। मुझे तुमसे बात करनी है, माहम ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी देर से तुम ही बातें कर रही थी, अभी भी बाकी हैं? राहम ने तंजिया अंदाज अपनाया। सारा का कहका छूटने लगा था, जिसे उसने दांतों तले दबाकर कंट्रोल किया। अब कैंटीन चलते हैं, माहम ने लगावट से कहा। सारा की आंखें फट गई। नहीं, मैं बिजी हूँ, तुम सारा की कंपनी इंजॉय करो, राहम ने उसे सर से उतारा। वो तो तुम्हारे चक्रों में है मेजर, सारा दिल में राहम से मुखातिब थी। चलो फिर कल मिलते हैं, माहम ने मुस्कुराते हुए उसे बाय किया। क्या यार, कल भी उस मुसीबत को बर्दाश्त करना पड़ेगा, सारा ने तब कर सोचा। लेकिन खैर, आज तो चली गई। सारा खुश हुई माहम चली गई थी। सारा जो अब अपने कमरे में आ गई थी और सोने के लिए लेट गई, उसे नींद तो नहीं आ रही थी, एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने मोबाइल उठा लिया। वो मोबाइल पर फेसबुक यूज़ कर रही थी कि अचानक से कहकों की गूंज ने उसे डरा दिया। होटिंग और बेहंगम कहके उसे खौफजदा कर रहे थे। उसने सोचा कि शायद बाहर से कोई गाड़ी गुजर रही हो, लेकिन ये कहके थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जाग रहे हो, उसने डरकर राहम को व्हाट्सएप किया कि अचानक से उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। सारा के डर के मारे चीख निकलते निकलते रह गई।
کیا ہوا؟ راہم نے بیٹھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ باہر، مجھے ڈر لگ رہا ہے، سارا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اچھا، لیکن مجھے تو لگا تھا تم مجھے مس کر رہی تھی۔ راہم نے اس کی ناک سے ناک مس کی۔ جی نہیں، کیا ہو ہی سکتا ہے کہ تمہارا دل بھی میرے پاس رہنے کا کر رہا ہو؟ راہم نے اس کے کان کی لو کو لبوں سے چوا۔ اتنا پاس ٹھیک ہے؟ اوہو، سارا نے شرارت سے کہا۔ اتنا؟ راہم نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ اوہو، اتنا؟ راہم نے اس کی گردن پر لب رکھے۔ راہم، سارا گڑبڑا گئی۔ اتنا تو ٹھیک رہے گا۔ راہم اس کے لبوں پر جھک گیا۔ سارا نے اس کے گرد بازو ہمال کر دی۔ اب کچھ اہم نہیں رہا تھا، سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا، بہت پیچھے۔ چلو بھئی، یہ گیم کھیلتے ہیں، ریان نے آگے ہوتے ہوئے کہا۔ ہم اسے گھمائیں گے کہ جس کی طرف ٹاپ ہوگا اسے ایک سوال کا سچ سچ جواب دینا ہوگا، ریان نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ڈن، سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ ان کی آئس کریم آ چکی تھی، سب نے آئس کریم کھانا شروع کی۔ ریان نے بوتل گھمائی۔ سب سے پہلے بوتل پری پر رکی۔ تمہیں زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کیا دے گا؟ ادھم نے مسکراتے ہوئے پری سے سوال کیا۔ میں کچھ ایسا کروں کہ مانسٹر کے دل کا چین اڑ جائے، پری نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تم ابھی بھی بڑی نہیں ہوئی؟ ریحان نے افسوس سے کہا۔ بوتل پھر گھمائے گی، اب کی بار ارحم پر بوتل رکی۔ پری سوال پوچھنے لگی کہ اچانک ریحان بول پڑا۔ راہم بھائی، آپ پوچھے کوئی محبت سے ریلیٹڈ سوال، یہ بہت چھپے رستم ہے۔ ریحان نے اس کا بانڈا پھوڑا۔ محبت کیا ہے اور کون ہے؟ راہم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ محبت اس کی خوشی ہے اور وہ میری دوست ہے، ارحم نے جذب سے کہا۔ یا تو نے مجھے کبھی بتایا نہیں، راہم نے آگے ہوتے ہوئے کہا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا یہ چھپے رستم ہے، ریحان نے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ ارحم بھائی، آپ نے مجھے بھی نہیں بتایا، پری نے دکھ سے کہا۔ کیا وہ عروسہ ہے؟ راہم نے سوال کیا۔ ارحم خاموش رہا۔ ارحم نے بوتل گھمائی، اب کی بار ریحان پر رکی۔ راہم نے ویٹر کو اشارہ کر کے بلایا، پھر سب سے آئس کریم کا فلیور پوچھا اور دوبارہ آرڈر دے دیا۔ عادت جان لیوا ہے یا محبت؟ ارحم نے شرارت سے پوچھا۔ ایگزامز، ریحان نے ناک سے مکھی اڑائی۔ سب ہنس پڑے۔ بوتل پھر گھمائی گئی اور اب سارا پر رکی۔ ریحان سوال پوچھنے لگا کہ ارحم بول پڑا۔ میں پوچھوں گا، محبت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو محبت ہو گئی ہے؟ ارحم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جب خوشی اور دکھ کے وقت دل ایک ہی نام بنگو کرے، آنکھیں بند کرنے پر وہی چہرہ نظر آئے اور اسی کا خیال آئے تو وہی شخص محبت ہے۔ سارا نے چمکتی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سب کو دیکھ کر راہم کو دیکھا۔ راہم بھی سارا کو دیکھ کر بھرپور مسکرایا۔ محبت قبول کس سے ہوئی؟ ارحم نے الرٹ ہوتے ہوئے پوچھا۔ ایک ہی سوال کی بات ہوئی تھی، سارا نے اشارت سے کہا۔ اب راہم بھائی آپ کی باری ہے، ریحان نے کہا۔ زندگی کب سب سے زیادہ حسین لگتی ہے؟ اور آپ کو بابی سے محبت کب ہوئی تھی؟ مشن سے ریلیٹڈ جواب نہیں چلے گا، ریحان نے سوال کیا۔ جب یہ ساتھ ہوتی ہے تو زندگی سب سے حسین لگتی ہے، اور جب میں نے اسے پہلی بار روتے دیکھا تھا تو مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ راہم نے مسکراتے ہوئے وہ وقت یاد کیا جس پر وہ اسے بینچ پر بیٹھی، وہ بھیگی پلکیں اور سرخ ناک یاد آئیں۔ سارا نے جھٹکے سے راہم کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملی، دونوں کو بہت کچھ یاد آیا۔ اب کب روئی تھی؟ بھائی نے ڈانٹا تھا؟ پری نے سارا کے کان میں سرگوشی کی۔ شاید اسائنمنٹ کے وقت کی بات کر رہا ہے، سارا نے سوچنے کی اداکاری کی۔ اور اظہار محبت چاہیے یا بس کافی ہے؟ ارحم نے اشارت سے کان میں کہا۔ راہم ہنس دیا۔ ویسے تمہیں کب پتہ چلا کہ انہیں بھی تم سے محبت ہو گئی ہے؟ ارحم نے پھر پوچھا۔ بہت پہلے، جب یہ کراچی سے گئی بھی نہیں تھی تب، راہم نے بغیر لگی لپٹی کے بتایا۔ سب کی آئس کریم بھی ختم ہو چکی تھی اور گیم بھی، سب واپسی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آ جاؤ، میں سارا رستہ بور ہو جاؤں گا، ریحان نے معصومیت سے کہا۔ اوکے چلو، پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب ہنس پڑے۔ سارا جو کلاس میں بیٹھی واٹس ایپ چیک کر رہی تھی کہ اچانک اپنے برابر کسی کے جھٹکے سے بیٹھنے کا گمان ہوا۔ اس نے جھٹکے سے گردن موڑ کر دیکھا تو زین آصف بیٹھا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ زین نے مسکراتے ہوئے اس کے موبائل میں جھانکا۔ سارا نے جھٹکے سے موبائل آف کیا اور کھڑی ہو گئی اور اپنا بیگ اٹھاتی شروع کی ڈیسک کی طرف بڑھ گئی۔ اسی وقت راہم بھی کلاس میں آیا۔ اپنی مخصوص ڈیسک پر اس زین کو دیکھ کر وہ ماجرا سمجھ گیا۔ اس نے سارا کو تلاشا جو اسے آگے کی ڈیسک پر بیٹھی فوراً نظر آ گئی۔ وہ سارا کی ڈیسک کی طرف بڑھا۔ اس نے زین کو غصے سے دیکھا تو زین نے آنکھ وینکی اور کمینی سی مسکراہٹ کے ساتھ سارا کی طرف ہاتھ سے زبردست کا اشارہ کیا۔ وہ اسے گھورتا ہوا سارا کے برابر جا کر بیٹھ گیا۔ سارا بھرپور انداز میں مسکرا دی۔ راہم بھی مسکرا دیا۔ راہم، یہ امریش پوری ہے نہ یہ چڑیل ہے، یہ فضول اور خوامخواہ ہے۔ کچھ بھی ایسا کرو کہ یہ مجھے اپنے آس پاس بھی نہیں چاہیے۔ چنگم بن کر چنگم گیا ہے، سارا نے چیخ کر کہا۔ اگر اب یہ مجھے آس پاس نظر آئے تو تمہیں کافی نہیں ملے گی، اب تم خود سوچ لو، اور اس کے معاملے میں صبر بھی نہیں کروں گی، سارا نے دھمکی دی۔ راہم اس کی معصوم سی دھمکی پر مسکرا دیا۔
اوکے سینورینا، ایسا ہی ہوگا۔ راہم نے سر خم کیا۔ لیکن تم اتنی آگے آ کر بیٹھ گئی ہو، ہم چاکلیٹ کیسے کھائیں گے؟ راہم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نہیں، آج نہیں کھائیں گے، سر دیکھ لیں گے، سارا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ویسے تمہارے پاس چنگم ہے؟ راہم نے پوچھا۔ ہاں ہے، آئی نو تمہیں چنگم پسند ہے، سر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بس پھر آج ہم چنگم کھائیں گے، راہم نے فیصلہ کیا۔ نہیں راہم، یس سینورینا، آپ نے آپ کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارا بھی مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد سر سلیمان آ گئے اور لیکچر شروع کر دیا گیا۔ راہم نے سارا کو اشارے سے چنگم نکالنے کا کہا۔ سر نے مسکراتے ہوئے چنگم نکالی اور اس کی طرف بڑھائی۔ سر کے بورڈ کی طرف مڑتے ہی راہم نے آنکھ ونک کرتے ہوئے کھانے کا اشارہ کیا۔ سر نے بھی منہ میں ڈال لیا۔ وہ دونوں کھاتے ہوئے باتیں بھی کر رہے تھے اور سر کی بھی سن رہے تھے۔ ایکسکیوز می سر، یہ دونوں کچھ کھا رہے ہیں، پیچھے سے زین کی آواز نے ان دونوں کو چکا دیا۔ سر ان کی طرف بڑھے۔ کیا کھا رہے ہیں آپ لوگ؟ اتنے بڑے ہو کر کلاس کے مینرز اتنے تو پتہ ہونے چاہیے کہ کلاس میں کچھ کھاتے نہیں ہیں، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں رولز کے معاملے میں سٹرکٹ ہوں، پھر بھی اسٹینڈ اپ۔ سر سلیمان برہم نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ نہیں سر، زین کو غلط فہمی ہوئی ہے، راہم نے عام سے لہجے میں کہا۔ نہیں سر، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں نے خود دیکھا ہے، زین نے تپتے ہوئے کہا۔ سر زین کو ہم دونوں سے پرابلم ہے، اب ہم بچوں کی طرح اسے منہ کھول کر دکھائیں تو اسے یقین آئے گا، سر نے معصومیت سے کہا۔ ساری کلاس ہنسنے لگی۔ سر کے سائے پر راہم بھی ہنسنے لگا اور سر بھی مسکرا دیے۔ سائلنس، اسٹاپ لافنگ، سر نے مسکراتے ہوئے کہا، دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اور آپ بچوں کی طرح شکایتیں نہ لگایا کریں، اس لیول پر آپ کو یہ سب سوٹ نہیں کرتا۔ سر واپس اپنے ڈائس کی طرف بڑھ گئے اور لیکچر کنٹینیو کر دیا۔ لیکچر کے دوران جب سر کی نظر سارا پر پڑی، وہ مسکرا دیے، سارا بھی مسکرا دیتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ سارا ہنسی ضبط کر رہی تھی تو غلط نہیں ہوگا۔ لیکچر ختم ہو گیا، لیکن جانے سے پہلے سر ایک دفعہ پھر سارا کو دیکھ کر مسکرا دیے، اور اب کی بار سارا سے اپنی ہنسی کنٹرول نہیں ہوئی اور وہ سر کی کلاس سے نکلتے ہی کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ راہم بھی ہنسنے لگا۔ دونوں نے تالی بھی ماری اور باہر کی طرف بڑھ گئے اور جاتے ہوئے راہم زین کو دیکھنا نہ بھولا۔ زین سے نظر ملتے ہی راہم نے آنکھ ونک کی اور مسکراہٹ اچھالتا سارا کے ساتھ کلاس سے نکل گیا۔ پیچھے زین کلستا رہ گیا۔ راہم سکندر، تمہیں سارا کمال سے دستبردار ہونا ہی پڑے گا، زین نے عزم سے سوچا۔ ویسے سر کی بیوی جو سر سے نہیں کروا سکی وہ میں نے کروا دیا، سر نے اتراتے ہوئے کہا۔ اس لیے تو کہتا ہوں خود کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کیا کرو، کیونکہ میری سینورینا کی بات ہی اور ہے، راہم نے مسکراتے ہوئے جذب سے کہا۔ ہیلو گائز، کیسے ہو؟ ماہم نے حشاش بشاش انداز میں پوچھا۔ راہم گراؤنڈ ٹرک سے ٹیک لگائے موبائل میں کچھ کر رہا تھا۔ اس کی آواز پر چونکا جبکہ سارا چپس کترتے ہوئے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہیلو ٹھیک، راہم نے سرسری سے انداز میں جواب دیا۔ مجھے تم سے ایک ٹاپک سمجھنا ہے، وہ سمجھا دو، ماہم نے اپنائیت سے کہا۔ ایکسکیوز می سارا، پلیز ٹیک اے سائڈ، اس نے راہم کے کچھ پہلے سے ہی سارا کو اٹھ جانے کو کہا۔ سارا نے گردن اٹھا کر ماہم کو سلگتی نظروں سے دیکھا، پھر راہم کو شاکڈ نظروں سے۔ ایکسکیوز می، سر نے اس انداز میں کہا جیسے کہہ رہی ہو تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہی ہو، راہم کے برابر کی سیٹ خالی کرو، تم تو کہیں بھی جا سکتی ہو، ماہم نے معنی خیز انداز اپنایا۔ میں یہیں، ایک منٹ سارا، اس سے پہلے سارا کچھ کہتی راہم نے سختی سے ٹوک دیا۔ پہلے مجھ سے تو پوچھ لو کہ آیا میں انٹرسٹڈ ہوں کہ نہیں، راہم نے اس کا مذاق اڑانے کے انداز میں کہا۔ راہم، ماہم نے اہانت محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، میں تم سے بات کرنے میں، تمہیں پڑھانے میں یا تمہیں کسی بھی طرح کی فیور دینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، راہم نے کھردرے لہجے میں کہا۔ سو اب میں تم سے خود کہہ رہا ہوں، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے بار بار ڈسٹرب نہ کرو، انڈرسٹینڈ ناؤ لیو، راہم نے حتمیہ لہجے میں کہا۔ ماہم نے آنکھ اگلتی نظروں سے سارا کو دیکھا جیسے اسے جلا کر بسم کر دے گی۔ سر نے کوئی ایکشن نہیں دیا، وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ راہم نے اپنا موبائل دوبارہ آن کر لیا۔ چپس کھاؤ گے؟ سر نے مسکراتے ہوئے چپس کا پیکٹ اس کے آگے بڑھایا۔ ہاں کھلا دو، راہم نے شرارت سے کہا۔ راہم سیدھے ہو، ہم جونی میں بیٹھے ہیں، سارا نے مسکراتے ہوئے احساس دلایا۔ اس وقت روش پر کوئی نہیں ہے، کھلا سکتی ہو، راہم نے ٹیک چھوڑ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ پر سویر ہے، سر نے اسے باور کروایا۔ منہ ادھر ہے اس کا، اور جتنی دیر تم دیر کر رہی ہو اتنے میں تو بارات آ جاتی ہے، سر نے مسکراتے ہوئے اس کے منہ میں چپس ڈال دیے اور پھر ہنستے ہوئے چپس کھانے لگی۔ کسی نے بھی نہیں دیکھا، ریلیکس ہو جاؤ، راہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہت مزے کا ہے، شاہزیب انکل نے سراہا۔ مان گئے بابی پری ایسے ہی آپ کے ہاتھوں کے کھانوں کی دیوانی نہیں ہے، الہم نے کہا۔ سبھی باری باری تعریف کرنے لگے۔
پریتی دوبارہ ضرور بنانا، ریان نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے صوفے پر گرنے کے انداز میں کہا۔ سارا کھلکھلا کر ہنسی۔ اوئے سیدھا ہو کر بیٹھ، یہ پریتی میری ہے تو اپنے لیے ڈھونڈ، راہم نے اس کی گردن پکڑتے ہوئے کہا۔ سب کا قہقہ چھوٹ گیا۔ بہت افسوس ہوا آپ کی سوچ پر راہم بھائی، ریان کی ڈرامے بازی عروج پر تھی۔ میں کہہ رہا تھا پریتی بھابھی دوبارہ بنائیں تو مجھے ضرور کھلائیں، ریان نے پینترا بدلا۔ سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ سارا راہم کو کھانے سے انصاف کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بدتمیز کہیں کا، آج بھی کچھ نہیں بولا۔ سارا نے ناراضگی سے کافی کا سپ لیا۔ تم بھی کچھ کہہ دو برخودار، وہ تمہارے بولنے کا انتظار کر رہی ہے، شہزیب انکل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ راہم انہیں دیکھ کر مسکرا دیا، پھر سارا کی طرف متوجہ ہوا۔ بہت مزے کا ہے، راہم نے مسکراتے ہوئے سراہا۔ تھینک یو، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس اتنا ہی کہو گے؟ کچھ اور بھی کہنا چاہیے؟ پتہ نہیں، سارا کافی کی طرف پھر متوجہ ہو گئی۔ راہم مسکرا دیا۔ بھابھی آپ بدیا بالن بن کے راہم بھائی کے آگے سے پلیٹ اٹھا لیں، ریان نے جرأت مندانہ مشورہ دیا۔ اٹھا لوں؟ سارا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ راہم نے جھٹکے سے پلیٹ پکڑ لی اور ہنستے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ سب ہنسنے لگے۔ بھابھی پوچھتے نہیں ہیں، دبنگ کم کر دکھاتے ہیں، راہم نے ہنستے ہوئے دوستانہ مشورہ دیا۔ یہ کہاں سے ملی تھی راہم بھائی؟ ریان نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ سب قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ نہیں یار، آئی ایم سیریس، ریان نے سب کو مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی ایسی چاہیے، مجھے بھی ڈھونڈ کر دیں، ریان نے ہنستے ہوئے شرارت سے کہا۔ اوئے سیدھا ہو کر بیٹھ، پہلے پڑھائی کمپلیٹ کرو، راہم نے حکم دیا۔ یار پر تو بھابھی بھی رہی تھی، پر آپ بازی لے گئے نا، ایسے ہی تو جوہری نہیں کہا تھا، جوہری ہے ہیرے کی پہچان رکھتا ہے، شہزیب انکل نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا۔ اس لیے تو جوہری سے کہہ رہا ہوں، ریان نے پھر کہا۔ سارا مسکرا رہی تھی، پری اور ارحم ریان کی رٹ پر ہنس رہے تھے۔ پہلے ارحم کی ہو لینے دے یار، تمہارے بچے تایا کی شادی اٹینڈ کرتے کیا لگیں گے، راہم نے شرارت سے کہا۔ اور تم میری اتنی لیٹ شادی کا سوچ رہے ہو، ارحم راہم کی بات پر تڑپ اٹھا۔ بھائی ایک منٹ، ریان نے ہاتھ درجہ سنجیدگی سے ٹوکا۔ آپ کے بچے بھی تو تایا کی شادی اٹینڈ کریں گے، کیا لگیں گے بھتیجے؟ وہی بھتیجے میرے بچے بھی لگیں گے، ریحان نے ناک سے مکھی اڑائی۔ کوئی بات نہیں، میں اپنے بچے گھر چھوڑاؤں گا، تم ان کی فکر مت کرو، راہم نے مسکراتے ہوئے اپنی طرف سے بہترین حل پیش کیا۔ لیکن میں اپنے نیفیوز کے بغیر شادی پر نہیں جاؤں گی، پری نے اعلان کیا۔ یار تم لوگ مجھے کتنی دور ڈال رہے ہو، ارحم نے ناراضگی سے کہا۔ میرا ابھی کا ہی پلان ہے، ارحم نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تم چپ کرو، کیا کر رہے ہو؟ سارا نے راہم کے بازو پر کوہنی ماری۔ ایک منٹ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ مائی لارڈ، ریان نے ہاتھ اٹھا کر سب کو متوجہ کیا۔ ان کو اپنے بیبیز کو گھر پر چھوڑ جانے پر اعتراض ہے، ریان نے شرارت سے سارا کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سارا کا راہم کو ٹوکنا دیکھ چکا تھا۔ سب قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ جی کیا کہہ رہی تھی آپ؟ ریان نے شرارت سے پوچھا۔ راہم بھی شرارت سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، سارا نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ یعنی کہ آپ کو اپنے بیبیز گھر چھوڑ کر جانے پر اعتراض نہیں ہے، وہ تو آپ لوگ فیل فری ٹائپ ممی ڈیڈی ہوں گے۔ سارا سے شرم سے سر اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ لیکن بھائی میں اپنے نیفیوز کے بغیر شادی پر نہیں جاؤں گی، پری نے زور دیا۔ پری تم ہی چپ کر جاؤ، سر نے دبا دبا کہا، وہ شرم سے لال ہو رہی تھی۔ پری وہ تمہیں کہنا چاہ رہی ہیں، ڈونٹ وری، ساتھ ہی ہوں گے، ریان نے اشارت کی۔ سارا نے تنگ آ کر ریان کو کشن مارا۔ ریان قہقہ لگا کر ہنس پڑا، سارا بھی ہنس پڑی۔ تم لوگ کر لو پلاننگ جتنی مرضی، میں نے راہم کے ساتھ ہی شادی کر لینی ہے، ارحم نے سب کو دیکھتے ہوئے اعلان کیا۔ سب مسکرا دیے۔ پھر کوئی بچہ گھر نہیں رکے گا، بھابھی آپ بھی پریشان نہ ہو، ارحم نے شرارت سے سارا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس احمق کو چھوڑو، میں کہاں پر تھا، شہزیب صاحب نے مسکراتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ آپ کرنل کی پوسٹ پر تھے، ریان نے سنجیدگی سے ان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ سب ہنس دیے۔ تم بیٹی ہو میری، اس پر روب ڈالا کرو، اس کی کیا مجال تو جو تمہیں کچھ کہہ جائے، شہزیب انکل نے محبت سے کہا۔ بھابھی یہ کھینچ کے رکھنے والا بندہ ہے، بہت کام کرنا پڑے گا آپ دونوں پر، ارحم نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہت کلاسز دینی پڑیں گی، ریان نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ ہائے سارا کیسی ہو، الینا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ راہم بھی اسی طرف آ رہا تھا۔ سارا کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ آؤ چائے پینے چلیں، الینا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہیں میں نے چائے پینا چھوڑ دی ہے، سارا نے کہا۔ کیوں، کوئی ناراضگی ہے؟ دوستوں کی کمپنی میں تو اچھی لگتی ہے، الینا نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر مان جتانا چاہا۔ کہا نہ نہیں پینی، تم جاؤ، سارا نے بیزاریت سے کہا۔ راہم کو کال آ گئی تھی، اس لیے وہ وہیں رک گیا۔ کوئی ناراضگی ہے؟ تم تو پہلے چائے بہت شوق سے پیتی تھی، الینا نے باور کرایا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، میں تم سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، سارا نے چڑھ کر کہا۔ کیوں، راہم کی وجہ سے اس نے منع کیا ہے، علیزہ نے طنز کیا۔ کیوں میری عقل کام نہیں کرتی کہ مجھے کس سے بات کرنی ہے اور کس سے نہیں، سارا نے تب کر کہا۔
نہیں تم اس کی بات کچھ زیادہ ہی ماننے لگی ہو اور اسی کی خاطر تم نے اپنے دوست اور ہاسٹل کو چھوڑا۔ علیزہ نے طنز کا تیر چلایا۔ وٹ ڈو یو مین؟ سارا غصے سے چلائی۔ راہم جو فون پر بات کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ ادھر بھی نگاہ ڈال رہا تھا، سارا کے چلانے پر فوراً کال منقطع کر دی۔ آئی مین اس کے کہنے پر اس کے ساتھ تم اس کے روم کو شیئر کرنے لگی ہو؟ بڑی تگڑی اور مالدار اسامی پھنسا لی، الینا نے اس کا کہکا اڑاتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ الینا، میں چپ ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری ہر بکواس برداشت کروں گی، سارا نے غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ راہم کے تیور بھی چڑھ گئے۔ تمہارے ماں باپ کو پتہ ہے تمہاری ان عیاشیوں کا، یا ان پر بھی نوازشیں کی جا رہی ہیں؟ بائی دا وے ان پر کس طرح کی نوازشیں ہو رہی ہیں مجھے بھی تو بتاؤ، الینا نے دلچسپی سے کہا۔ یا ان پر اتنی نوازشیں ہو رہی ہیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں؟ کیا غیرت مند ماں ہیں کہ اپنی جوان بیٹی کو کسی غیر کے سر ڈال کر اس کی جوانی کو انجوائے کرنے دے رہی ہیں، الینا نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ سارا کا ہاتھ اٹھ گیا اور چٹاک کی آواز گونجی۔ راہم جو الینا کی بکواس پر قدم آگے بڑھانے لگا تھا، سارا کے تھپڑ پر وہی کچھ ثانیے کے لیے تھم گیا۔ بکواس بند کرو اپنی، جو منہ میں آ رہا ہے بکواس کیے جا رہی ہو۔ سارا نے شعلہ اگلتی آنکھوں سے الینا کو دیکھا۔ الینا نے صدمے سے اسے دیکھا۔ تمہارے الفاظ تمہاری گندی ذہنیت کو شو کر رہے ہیں۔ یو نو وٹ، کا یہ تھپڑ میری بجائے تمہاری ماں نے مارا ہوتا تو تمہیں آج تباہ نہ ہو رہی ہوتی۔ مجھے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ تم جیسی لڑکی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے جسے صبح چھوڑنے کوئی آتا ہے اور لینے کوئی آتا ہے۔ ہاسپٹل میں آنے والی ملاقاتوں کی تو کوئی گنتی ہی نہیں۔ راہم اور فراز کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ارے یہاں تک کہ تم نے راہم کو اپنی اداؤں سے لبھانے کی کوئی کم کوشش کی ہے، جبکہ مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا پڑا۔ یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں، سو آئندہ میرے آس پاس نظر مت آنا۔ نہ مجھے تم میں انٹرسٹ ہے، نہ تمہاری اس فضول سی چائے میں انٹرسٹ ہے، سارا نے حقارت سے کہا۔ راہم کا دل جھوم اٹھا۔ جیو بابی، رب نے بنا دی جوڑی، فراز نے دل میں خوش ہوتے ہوئے کہا۔ یو بچ، الینا کا ہاتھ اٹھا تھا۔ سارا نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی، تھپڑ ہوا میں ہی رک گیا تھا۔ پھر کچھ ہی لمحوں میں سارا نے آنکھیں کھول لی، ایک مضبوط ہاتھ نے اسے بیچ میں ہی روک لیا تھا۔ راہم اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے کھڑا تھا۔ آج جرأت کی ہے، آئندہ مت کرنا، راہم نے وارن کرتی آنکھوں سے کہا اور اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیتے ہوئے چھوڑ دیا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ؟ تمہاری اوقات میں نے تمہیں ایک ہفتے میں دکھا دی تھی اور اب اس سے بھی کم وقت میں تمہیں تمہاری اوقات بتاؤں گی۔ اسی راہم کی دولت کی بدولت تم نے ماریہ کو سائڈ پر لگا دیا۔ یقیناً تمہاری ان عیاشیوں کا اور اس اصلیت کا تمہارے خاندان میں کسی کو نہیں پتا ہوگا، الینا نے راہم کی طرف اشارہ کیا۔ اگر ماریہ کے ذریعے یہ سب کچھ سب کو پتہ چل جائے تو آئی تھنک تمہارا غیرت مند خاندان کے گھر کا دروازہ تم پر سب سے پہلے بند ہوگا۔ تب پھر تو میرے پاس آنا، میں تمہیں سینے سے لگا لوں گی، الینا نے فراق دلی کا مظاہرہ کیا۔ صبح والے، شام والے یا پھر ملاقاتوں میں سے ایک ہی کسی ایک سے بھی ڈرین فائل نہ کروا دوں گی، الینا نے اپنائیت سے کہا۔ بکواس بند کرو، میں تمہارا اگر لڑکی ہونے کا احساس کر رہا ہوں تو اسے میری عنایت سمجھو۔ میرے ایک الٹے ہاتھ کا تھپڑ اور 4 دن تک تم ہوش میں نہیں آؤ گی، راہم نے سخت لہجے میں کہا۔ سارا، کمال کی پاور، ذرا سوچو سارا، اگر اسی پاور کے ہاتھوں تمہارا زوال ہو اور یہی تمہیں منہ کے بل گرا دے اور اٹھانے والا بھی کوئی نہ ہو اور یہ تم پر تھوکے گے بھی نہ، تو کیسا رہے گا، الینا نے مزہ لیتے ہوئے کہا۔ یہ لکی چارم ہے تمہارا، الینا نے راہم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جس ہاتھ کو نکاڑا ہو جانا چاہیے تھا اسی سے تم تھپڑ مارتی پھر رہی ہو، پر ضروری تو نہیں کہ ہر بار کامیاب ہی ٹھہرو، تو پھر اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کرو، اب ملیں گے تمہارے زوال کے بعد، میرا نمبر وہی ہے، کنٹیکٹ کرنے میں آسانی رہے گی، الینا نے لطف لیتے ہوئے کہا۔ ہاں دیکھ لیں گے تمہارے اس سو کال کاؤنٹ ڈاؤن کو بھی، اب جلدی نظر آؤ اور دوبارہ ادھر کا رخ مت کرنا ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی، راہم نے خود دلے لہجے میں کہا۔ جاری ہے۔